مفتی صاحب یہ حنفی سلسلہ اسلام میں کب شروع ہوا؟ یہ ایسے ہی سوال ہے، مصحف عثمانی اسلام میں کب آیا؟ یہ نبی کے دور میں تو قرآن تھا، مصحف عثمانی تو نہیں تھا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن جو نبی کے دور میں تھا اسی کو مرتب کر لیا. اب چونکہ مرتب اس کو حضرت عثمان نے کیا تو اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا. ترتیب حضرت عثمان نے دی ہے اور وہی ترتیب آج چلی آ رہی ہے، اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. تو ایسے ہی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے. کیا مطلب؟ یہ مسائل موجود تھے، نام نہیں تھے، مسائل یہی تھے. انہی مسائل کو قرآن و سنت سے اخذ کر کے امام ابو حنیفہ نے جو ترتیب دی ان کے شاگردوں نے، تو اس مرتب فقہ کو فقہ حنفی کا نام دے دیا گیا، کیونکہ اس کو مرتب امام محمد نے کیا اور امام ابو حنیفہ کی رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں، ان سے حاصل ہونے والے علم کی روشنی میں، اس لیے اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا. یہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں آیا ہے، اسلام پہلے آیا ہے، یہ وہ اسلام ہی ہے جس کو ترتیب دے کے کیا گیا ہے. اور امام شافعی نے جو فقہ مرتب کیا اس کو شافعی فقہ کہا جانے لگا. یہ تھا وہی جو نبی کے دور میں تھا، وہی مسائل ہیں اس میں بھی، وہی نمازیں ہیں جو صحابہ تابعین پڑھتے تھے. تو یہ جاہلوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے. جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں تو 150-200 سال کے بعد جا کے لکھی گئی ہیں، یہ تو اجمیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف، کیونکہ امام بخاری بھی اجمی تھے اور بہت سارے محدثین اجمی تھے. یہ تو اجمیوں نے کہ اسلام کے خلاف سازش کی ہے. نبی کے دور میں تو یہ کتابیں نہیں تھیں، تو پاگلو کتابیں نہیں تھیں، حدیثیں تو وہی ہیں جو نبی کے دور میں تھیں. مرتب امام بخاری نے کیا، تو جس حدیث کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو ہم بخاری کی حدیث کہتے ہیں. جن کو امام مسلم نے مرتب کیا اس کو ہم مسلم کی حدیثیں کہتے ہیں. تو یہ بے وقوف لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جن کا کام انگلیاں توڑنا اور بس لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلانا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ تم جو اب تشریح کر رہے ہو قرآن و سنت کی 1400 سال کے بعد، تو یہ تشریح زیادہ معتبر ہے یا وہ جو مجتہدین جو تشریح کر کے جا چکے ہیں وہ زیادہ معتبر ہے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ 4 صدی کی بدعت ہے تقلید. تو آج جو فرقے بن رہے ہیں وہ تو 15ویں صدی کی بدعت ہیں. ایسے ایسے فرقے ہیں 150-200 سال پہلے، اس نام کا کوئی بندہ نہیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گا. تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی تشریح کریں گے. اور نئے نئے نمونے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. بھی ایک نمونہ آیا، اس نے کہا کہ حدیث حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے. یعنی حدیث کی کتابوں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث کی جتنی کتابیں تاریخی روایات ہیں. یہ کیا غضب کر رہے ہو خدا کے بندو! تاریخ ہے یہ، ہسٹری ہے. یہ کس کی ہسٹری ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اس میں. اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو. اور آپ نے پورے حدیث کے ذخیرے کا پورا آپ نے ایسا دھجیاں اڑا دی یہ کہہ کے یہ تو تاریخی کتابیں ہیں. بڑے مشہور اسکالر ہیں، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. تو یہ مارکیٹ میں نمونے آ رہے ہیں اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے یہ جو فقہ 1400 صدیوں سے جب جیسے مصحف عثمانی پر امت کو اللہ نے جمع کر دیا نا، اب کوئی اس زمانے کا کوئی پرانا نسخہ اٹھا کے لایا بولے اس کی ترتیب دیکھو اس سے الگ ہے تو میں یہ لے کے چلوں گا، اس کا صاف مطلب ہے بھائی گمراہی پھیلا رہا ہے وہ. تو اسی طرح جو فقہ صدیوں پہلے مرتب ہو چکا، پوری امت نے اس کو مان لیا، اور وہ وہی فقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں تھا، اسی کو ریٹن فارم میں مرتب شکل میں لایا گیا ہے. تو اسی کو فالو کرنے میں آپ کی نجات ہے.